اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک حسین علیہ السلام نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ مومنین کرام، ماہ محرم گزرا، ماہ سفر گزرا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم نے 2 ماہ گزارے، ماہ محرم اور ماہ سفر، اور اس سے پہلے اپنی زندگی کے کئی محرم اور سفر گزار چکے ہیں، تو کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے حسین ابن علی علیہ السلام سے کچھ لینا ہے یا نہیں لینا؟ کیا ہم نے حسین علیہ السلام سے ہدایت لینی ہے یا نہیں؟ ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ لینا ہے یا نہیں؟ بالکل لینا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو بطور چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی متعارف کروا رہے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے، تو پھر ہم صحیح معنوں میں پیروکار رسول کہلائیں گے اور رسول اللہ کی جو رسالت ہے اس کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح فرزند حسین، جن کے بارے میں خود رسول اکرم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہیں، تو پس یہ فرزند رسول، یہ حسین ابن علی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے کچھ لینا ہے۔ بس محرم اور سفر کے کچھ محصولات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے حسین ابن علی علیہ السلام سے اور کربلا سے حاصل کرنی ہے۔ اگر تو یہ چیزیں ہم حاصل کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کربلا کا حق ادا کریں، ہم حسین ابن علی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ رسول اکرم نے فرمایا وہ ہم امام حسین علیہ السلام سے لے رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہم نہیں لے رہے تو گویا ہم نے اس عبادت کو فقط اور فقط رسم بنایا ہے، اور جب کسی عبادت کو رسم بنایا جائے تو پھر اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ روزہ، نماز ایسی عبادات کا ایک مقصد ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن اگر نماز کو ہم عادت بنا لیں، نماز کو ہم رسم بنا دیں، تو پھر یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے نہیں روکے گی۔ اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقویٰ آپ کے اندر آ جائے، لیکن اگر روزے کو ہم رسم بنا لیں تو پھر یہ روزہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح عزاداری کو اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کو بھی ہم رسم بنا لیں تو پھر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جو امام حسین علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، وہ دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے الناس عبید الدنیا ودین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو زبان کا ذائقہ بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ درد ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ وہ آرزو ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیروکار امت مسلمہ دین کو منشور زندگی سمجھتے ہیں، دین کو ضابطہ حیات سمجھیں اور دین کے سائے میں زندگی گزاریں۔ اگر ہم دین کو منشور زندگی نہیں سمجھتے، دین کو منشور حیات نہیں سمجھتے اور اپنی زندگی دین کے سائے میں نہیں گزار رہے، تو گویا ہم نے امام حسین علیہ السلام سے کچھ بھی نہیں لیا، اور یہ کربلا کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک ہم امام حسین علیہ السلام سے وہ چیزیں نہ لیں جو حسین ابن علی علیہ السلام دینا چاہ رہے تھے۔ تو پہلی چیز ہے کہ دین کو ہم منشور زندگی سمجھیں، دین کو ضابطہ حیات سمجھیں، اور دین کو زبان کا ذائقہ نہ بنائیں۔ زبان کا ذائقہ یعنی کبھی مسجد میں چلے گئے، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی اللہ کو یاد کر لیا، یہ دین کو ذائقہ بنایا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا پیروکار وہ نہیں جو دین کو ذائقہ سمجھتا ہو، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا پیروکار وہ ہے جو دین کو منشور زندگی سمجھتا ہو، کیونکہ جو کچھ کربلا میں جو قربان ہوا وہ حسین ابن علی تھے، اور جو کچھ ان کی قربانی سے بچا وہ دین خدا تھا۔ بس اس دین کو اہمیت دینا، اس دین کو فالو کرنا اور اس دین کے مطابق زندگی گزارنا بہت اہم ہے، وگرنہ اگر ہم نے اس دین کو اہمیت نہ دی اور دین کو منشور زندگی نہ سمجھا تو گویا ہم نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کچھ حاصل نہ کیا۔ پھر یہ کربلا یا عزاداری فقط و فقط رسم رہ جائے گی، اور رسم کچھ نہیں دے گی، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ والسلام۔